يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال تعالى إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وقال تعالى لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں عزیزوں دوستوں، اللہ جل شانہ نے انسان کو بہت سارے کمالات سے نوازا ہے، بہت ساری اس کے اندر خوبیاں ہیں۔ جب انسان اپنی خوبیوں پر بھروسہ کر کے اور اللہ کی ذات کو ٹھکرا کر اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ جل شانہ اس کے اندر کی میں کو ختم کرنے کے لیے، اس کے اندر کے غرور کو توڑنے کے لیے پروردگار عالم اس بندے کی کمیوں کو اس کے سامنے لا کے رکھتا ہے، کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی پریشانی کی صورت میں، کبھی حالات کے اتار چڑھاؤ میں، کبھی نفع نقصان میں، پھر اللہ اپنے بندے پر اس کے اوپر ہار لے کر آتا ہے
کہ زیادہ زمین پر احترامت، زیادہ زمین پر اپنے آپ پر خود اعتمادی پیدا کر کے کہ مجھے نہ کراس کر کے آگے نکل. وجود، چہرہ، شباب، جوانی، حسن، محنت، دماغ، تیزی، ایک دم یہ ساری اللہ کی مٹھی کے اندر مروڑ کے رکھ دیتے. اتنا بڑا طاقتور انسان ایک منٹ کے اندر بستر کے اوپر لیٹ جاتا ہے اور ہر طرف آواز لگتی ہے، ابھی تھا، یہاں تھا، وہاں نہیں تھا، یہاں سے گیا، یہاں آ گیا، اور ابھی بستر پر، ابھی کندھوں پر اٹھا کے قبرستان پہنچا دیا جائے. اس سارے مراحل سے گزارنے کے لیے اللہ نے اس کو یہ بتلانا چاہا کہ تیرے اوپر بھی کوئی ذات ہے، اور یہ ذات نہ مال کی محتاج ہے، نہ اسباب کی محتاج، نہ کسی کے روب کے اندر آتی ہے، نہ کسی سے ڈرتی ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں کہتے ہیں بن جا، بن گئی، کہتے ہیں ختم ہو جا، ختم ہو گئی. بنایا 9 مہینے میں، ختم ایک جھٹکے کے اندر کر دیا. زندگی 50 سال کی دی، ختم ایک لمحے کے اندر کر دیا. انسان کو بدلایا کہ میرا بندہ ہی بن کے دنیا کے اندر جی. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ مال ہوگا تو کامیاب ہوگا، اگر چاہتا ہے کہ دنیا کے اسباب میرے پاس ہوں گے تو کامیاب ہوں گا، ہم بغیر مال کے بھی، بغیر دنیا کے اسباب کے بھی ہم کامیاب کر کے دکھاتے ہیں. 17 رمضان المبارک 1400 سال پہلے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا 14واں سال، رمضان المبارک کا مہینہ، مکے کے سرداروں کے خط، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے پاس ابو جہل جیسے سرداروں نے خط لکھے کہ جو مکے سے مسلمان بھاگ کر مدینے میں آئے ہیں، جس طرح ہم نے ان کو مارا پیٹا، تم بھی انہیں مار پیٹ کے مدینے سے باہر نکالو. اور کفار مکہ کی عادت تھی بار بار مدینہ شریف میں مسلمانوں کی چراگاہوں پر حملے کرنے، وعدہ خلافی کرنی، عہد و پیمان کو توڑنا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بار بار عرض کرنا کہ مکے کے کافروں نے پھر عاشقنی کی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلی دینا. 17 رمضان المبارک دوسرا واقعہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور، کائنات کے اندر سب سے عظیم عورت، سب سے پاک باز عورت سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ کی وفات کا دن 17 رمضان المبارک، اسلام کا ایک عظیم ایسا معرکہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دل بھی اس وقت دہل گئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کے بدر کے میدان کے اندر اترے. ادھر مکے کے سارے سرداروں نے، حتیٰ کہ مکے کی رہنے والی عورتوں نے اپنے اپنے زیور بیچے، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے حوالے کیے کہ تجارت کا سامان لے کر ملک شام جائیں، جتنی وہاں تجارت کے بعد آمدنی ہوگی وہ سارے کا سارا پیسہ اکٹھا کریں گے، پھر اس سے ہم جنگی سامان خریدیں گے، پھر اس جنگی سامان کو لے کر ہم مدینے پر جا کے چڑھائی کریں گے.
ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا تجارت کا مال جو ہے 40 آدمیوں کی زیر قیادت جو ہے وہاں سے گزر رہا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مسجد میں جمع کیا اور آپ نے فرمایا اس کا مال صحیح سلامت مکے پہنچنے نہ پائے۔ ادھر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر مل گئی، انہوں نے مکے میں ایک قاصد بھیج دیا اور وہ قاصد یہ پیغام لے کے گیا کہ مسلمان تمہارے مال پر حملہ کر رہے ہیں، ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا اور تم وہاں سے مکے سے نکلو اور ابو سفیان کے قافلے کی تم مدد کرو۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ کو خواب آیا، کیا دیکھتی ہیں؟ ایک شاہ سوار آیا اور وہ بیت اللہ کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا المدد یا غوث یا غوث یا غوث، یعنی مدد 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 کے لیے نکلو۔ اور پھر آواز دے کے کہنے لگا اے اہل غدر، اپنی قتل گاہوں کی طرف 3 دن کے اندر اندر پہنچ جاؤ۔ پھر وہ بیت اللہ کی چھت کے اوپر، پھر جبل ابو قیس پر یہ اعلان کرتا رہا۔ حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہا نے یہ خواب بتایا حضرت عباس کو کہ بھائی میں نے یہ خواب دیکھا کہ ایک آدمی حرم میں داخل ہوا اور یہ کہہ رہا ہے، اور ایک بہت بھاری چٹان گری زمین کے اوپر اور وہ زمین پہ گرتے گرتے ریزہ ریزہ ہو گئی اور اس کا ہر پتھر ہر کنکر مکے والوں کے گھر میں گرا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب اپنے دوست کو بتا دیا۔ یہ خواب پہنچتے پہنچتے ابو جہل کے کانوں تک چلا گیا۔ یہ آیا، تلوار اس نے نکالی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کیا بنو ہاشم کے اندر ایک نبی کم تھا جو ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا؟ تو آپ نے سنی انسنی کر دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا وہ تیری بہن عاتکہ، اس نے خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا میں گھر جا کے پوچھتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے تو خاندان بنو ہاشم کی عورتوں نے حضرت عباس کو تانا دیا کہ تیری طاقت اتنی کمزور ہو گئی کہ ایک مکے کا کافر سردار خاندان نبوت کی عورتوں پہ انگلی اٹھائے۔ حضرت عباس کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے اپنی تلوار نکالی اور میں سیدھا حرم کے اندر آ گیا اور میں نے کہا اب ابو جہل اگر بات کرے گا تو پھر میری تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ کہنے لگے جب میں صحن کعبہ میں آیا تو ایک آدمی اونٹنی پر بیٹھ کر حرم میں داخل ہوا، اس نے آ کر اپنی اونٹنی کے کان کاٹے اور ناک کاٹی اور کہنے لگا نکلو تمہارا قافلہ اس وقت خطرے میں ہے اور نکلو جا کر اپنے قافلے کی مدد کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ جو اللہ نے میری بہن کو خواب دکھایا وہ سچ ہو رہا۔ ادھر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی جماعت کو آپ نے تیار کیا کہ ابو سفیان کے قافلے کو روکا جائے۔ یہ دوسرے رستے سے کیونکہ تجارت کا کام کرتے تھے یہ صحیح سلامت مکے پہنچ گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اس نیت سے لے کے آئے۔ ادھر ابو جہل بھی ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے مکے کے 1000 لوگوں کو لے کے نکل آیا۔ اب ابو جہل کو پتہ لگا کہ قافلہ جو تھا وہ صحیح سالم، ہمارا پیسہ ساز و سامان سارا مکے پہنچ گیا۔
ابو جہل کہنے لگا اب واپس نہیں جائیں گے، اب واپس نہیں جائیں گے، اب ہم بدر کے میدان کے اندر اتریں گے اور وہاں جا کے جشن منائیں گے تاکہ ہمارا قافلہ صحیح سالم واپس مکے پہنچ گیا۔ انہوں نے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے بیٹھ گئے، اے میرے یارو قافلہ تو چلا گیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیں، آپ کہیں واپس چلے تو واپس چلیں گے، آپ کے آگے بڑھے تو آگے چلیں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب کوئی اور کھڑا ہو۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ جو بات ابو بکر نے کی وہی بات میری ہے، آپ صرف اشارہ کریں اور بتائیں کرنا کیا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا میرے یاروں مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات آپ کے شیخین نے کہہ دی وہی بات ہماری ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے چوتھی مرتبہ اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا مجھے میرے یاروں مشورہ دو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ انصار مدینہ کے سردار کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کی منشا سمجھ گئے۔ اللہ اکبر، مہاجرین مکہ اٹھے، آپ کا مطلب آپ کے دل کی خواہش یہ ہے کہ انصار اٹھے۔ کملی والے انصار مدینہ کی طرف سے میں نمائندگی کرتا ہوں، اگر آپ کو دریا میں چھلانگ لگائیں تو لگا دیں گے، اگر آپ کو آگ کے اندر کودیں تو کود جائیں گے۔ کملی والے اگر آپ ہمیں حکم فرمائیں کہ ہم اپنی اونٹنیاں یمن کی سرحدوں تک لے جائیں، کملی والے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں جب انصار مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے مسکرا اٹھا۔ آپ نے فرمایا میرے یارو چلو، اللہ اکبر، 313 کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے چلے۔ 2 تلواریں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، اور وہ تلوار کس کے پاس ہے؟ ایک تلوار حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ایک تلوار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ 6 زرے لے کے جا رہے ہیں، وہ بھی زنگ آلودہ ہیں۔ 70 اونٹ لے کے گئے، اللہ اکبر، 2 گھوڑے 6 تلواریں لے کے جا رہے ہیں۔ ایک گھوڑے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض علماء اکرام نے فرمایا ایک گھوڑے کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ایک گھوڑے پہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ بھی 2 ساتھی سوار ہیں۔ 6 تلواریں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس، 8 تلواریں ساتھ ہیں۔ کسی تلوار کی دستی کوئی نہیں، کوئی تلوار ٹیڑھی ہے، کسی تلوار کی نوک مڑی ہوئی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ ہی نہیں، آپ نے فرمایا کھجور کی ٹہنی لے کے آ۔ حضرت عکاشہ کہنے لگے میں کھجور کی ٹہنی لے کے آیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لی، پھر کھجور کی ٹہنی کو دیکھا اور میرے ہاتھ میں پکڑا دی۔ آپ نے فرمایا اسی سے اللہ کے راستے میں لڑنے لگ جا۔ کہنے لگے نگاہ نبوت اور ہاتھ نبوت کا میں نے اس وقت معجزہ دیکھا۔ رحمت دو عالم کے ہاتھ میں لکڑی تھی، جب میرے ہاتھ میں آئی وہ لکڑی تلوار بن گئی تھی، اسی کے ساتھ میں میدان کے اندر لڑا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں 313 کو لے کے اترے۔ اللہ اکبر، ادھر عمیر بن وہاب کو ابو جہل نے بھیجا، بڑا خاص تھا، جا کے بھیجا کہ اندازہ لگا کیا ان کی تعداد کتنی ہے اور کون سا جنگی سامان اپنے ساتھ لے کے آئے۔ اس نے جا کے کہا 2 گھوڑے 70 اونٹ ان کے ساتھ ہیں، 6 زیرے 8 تلواریں لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ابو جہل بڑا خوش ہوا،
کہنے لگا ایسا کرو، پھر اپنی تلواروں کو اپنی نعاموں میں رکھو، اپنے نیزوں کو اپنی نعاموں کے اندر رکھ لو، اپنے تیر اپنے کمان سنبھال لو۔ کیا کرے؟ کہنے لگا اپنی رسیاں نکال لو۔ اللہ غنی، جو وہ 313 جو آ رہے ہیں، ہم ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھیں گے، ہم ان کے پیروں میں رسیاں باندھیں گے، گھسیٹتے ہوئے نہ مکے کے اندر لے جائیں گے اور بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ جا کے باندھ دیں گے اور کہیں گے یہ لوگ ہمارے سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ وہ عمیر کھڑا ہوا، کہنے لگا ابو جہل کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، وہ 313 کے ساتھ تلوار تو کوئی نہیں لیکن خدا کی طاقت ان کے ساتھ ہے۔ ابو جہل کہنے لگا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دے کہ تم ان کو رسیوں سے باندھ کے لے کے جاؤ گے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس کو وہ مانتے ہیں، اللہ اکبر، مدینے کی اونٹنیاں 313 کو نہیں لا رہی بلکہ 313 موتوں کو لے کے آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل کہنے لگا ہوش سے بات کر رہا ہے۔ عمیر کہنے لگا ابو جہل میں تیرا بڑا پیارا دوست ہوں، میں تجھے مشورہ دیتا ہوں، اگر چاہتا ہے عزت تمہاری برقرار رہے واپس چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا کیا بات ہے؟ کہ بڑے بڑے تو دور کی بات ہے، میں نے ان کے اندر 2 پہلوان دیکھے ہیں، ایک 13 سال کا ہے، ایک 15 سال کا ہے، ایک کا نام معوذ ہے، ایک کا نام معاذ ہے۔ اللہ اکبر، میں سارا منظر دیکھ کے آیا۔ اللہ اکبر، دونوں پیروں کے پنجوں پہ کھڑے تھے اور صحابہ اکرام کے ساتھ بوڑھے جوانوں کے ساتھ کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ کے نبی، ہماری اماں نے عفرا نے ہمیں بھیجا ہے اور کہا ہے کہ رحمت دو عالم کی نگاہوں میں قبول ہی ہو کے آنا۔ آپ نے فرمایا چلو بڑا بڑے قد والا کو قبول کر لیا، چھوٹے چلا جا، اللہ پھر میدان لگائیں گے، پھر میدان کے اندر اللہ پاک تجھے آزمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم کے سامنے کہنے لگا کملی والے میں تیری بات کا انکار تو نہیں کرتا، لیکن کملی والے بتا اگر آپ نے نگاہوں سے گرا دیا تو گھر کیا منہ لے کے جاؤں گا، اپنی اماں کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا؟ آپ نے فرمایا بیٹے چلا جا۔ کہنے لگا کملی والے ذرا مجھے اپنے بھائی سے مشورہ کرنے دیجئے۔ رحمت دو عالم نے فرمایا کر لے۔ کان میں کہنے لگا بڑے بھائی تیرا تو بیڑا پار ہو گیا، رہ میں گیا۔ اللہ کے نبی کو عرض کرتے ہیں کہ ہماری دونوں کی کشتی کروا لیں، جو گر گیا چپ کر کے واپس چلا جاؤں گا، اگر میں نے تجھے گرا دیا تو پھر میں بھی میدان میں جا اتر جاؤں گا۔ پھر چھوٹا بڑے سے کہنے لگا تیرا تو کام بن گیا، اگر تو میرے ہاتھوں سے زمین پہ چت ہو جائے گا تو میرا کام بن جائے گا۔ بھائی بھائی کا احساس کیا کرتے تھے، عزتوں کے جنازے نہیں نکالا کرتے تھے، لیکن میرے عزیزوں جو وقت گزرتا گیا پیسے کی چمک ہماری آنکھوں کے اندر آتی گئی اور ہماری آنکھوں کے آگے چربی چڑھا گئی۔ نہ باپ رہا، نہ بھائی رہا، نہ ماں رہی، نہ رشتہ دار رہے، نہ بہن بھائی رہے۔ میرے عزیزوں جاؤ جاؤ پیر محل کی منڈی میں، پیر محل کے صدر بازار میں جاؤ، جا کے کئی بھائیوں کا پیار ملتا ہے تو جاؤ پیسے سے خرید کے لے آؤ۔ رب کعبہ کی قسم پہننے اوڑھنے کی چیزیں تو ملیں گی لیکن پیسے سے بہن بھائی اور ماں باپ کا پیار کبھی نہیں ملے گا۔ رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ ہے، جو اپنے بھائیوں سے ناراض ہو، جو اپنی بہنوں سے ناراض ہو، خدا کے واسطے جا کر فون کر لینا اور کہنا مسجد کے اندر اس سونے نبی کی زندگی کو سن کے آئے ہیں، وہ بدر کا واقعہ سن کے آئے ہیں۔ ایک طاقتور بھائی اپنے کمزور بھائی کے ہاتھوں زمین پہ لیٹ گیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کو سامنے جب مشورہ کیا رکھا گیا، اللہ کے پیغمبر مسکرائے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دونوں کشتی کر لو۔ اب چھوٹے نے بھائی کو دھکا دیا، بڑا زمین پہ گرا اور چھوٹا سینے پہ بیٹھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اسے گرا دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے پاس بلایا، فرمایا انعام کے طور پہ صحابہ میری تلوار اس کے ہاتھ میں دے دو۔ پھر رحمت دو عالم نے تلوار اس چھوٹے کے گلے میں لٹکا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تلوار کی لمبائی زیادہ تھی اور چھوٹے کا قد چھوٹا تھا، تلوار گلے میں ڈالتا تھا اس کی نوک زمین کے اوپر گھسٹتی ہوئی جا رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میری نظر پڑی، میں نے کہا ایوہ الولد ترو ارجی الی البیت، اے چھوکرے یہ تلوار کس کی اٹھا کے لے کے آیا ہے؟ تیرا قد دیکھ، تلوار کا وزن دیکھ اور اپنا وزن دیکھ،
جا گھر جا کے کام کر۔ حضرت علی کہتے میری چیخ نکلی، میں نے عمر کو کہا عمر خدا کے واسطے نہ اسے کچھ کہنا، اللہ اکبر، نہ اس کے قد کو کچھ کہنا، اس کو رسول اللہ نے اپنا پہلوان کہا ہے اور اپنی تلوار ہی حضور علیہ السلام نے اس کے گلے میں ڈال دی۔ حضرت عمر کہتے میں نے تلوار دیکھی، اللہ اکبر، میں چھوٹے کے آگے ہوا، میں نے کہا بیٹے ایک کام کر، میرے آگے آگے چل اور تھپ تھپ پیروں کو زمین کے اوپر مار، تیرے پیروں کی جوتیوں سے مٹی اڑے گی، عمر کے چہرے پہ گرے گی، عمر کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ دونوں بھائی میدان کے اندر اترے۔ وہ عمیر کہنے لگا ابو جہل اللہ اکبر، ہم نے وہ بچے دیکھے، لگتا ہے اپنی ماں سے وعدہ کر کے آئے ہیں، یا تو غازی بن کے آئیں گے یا شہادت کا جام نوش کرنے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اماں جان اپنے بیٹے کو بھی روانہ کرتی ہے کہ میرے بیٹے جا غازی بن کے آنا یا شہادت کا رتبہ لے کے آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر 317 بھی آیا، 314 بھی آیا، 315 بھی آیا، لیکن امت کا اتفاق ہے 313 صحابہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں اترے۔ پچھلے سال اللہ نے بدر جانے کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ مسجد عریش جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک لگا، آپ نے فرمایا ساری آج کی رات اللہ سے مانگو۔ شب جمعہ کی رات تھی، اللہ اکبر، 17 کی رات، رحمت دو عالم کی چادر مبارک آپ کے سر کے اوپر، یا حیو یا قیوم کا ترانہ۔ فرمایا کسی کو میرے خیمے میں آنے کی اجازت نہیں، ایک آ سکتا ہے، وہ کون ہے؟ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر رضی اللہ تعالی بتوئی آ جا سکتا ہے۔ واہ ابو بکر، تیرے نصیبے کے کیا کہنے، خیمے میں بھی آ جا سکتا ہے، روزے میں بھی آ جا سکتا ہے۔ واہ ابو بکر، تیرے نصیبے کے کیا کہنے، تو غار میں بھی جا سکتا ہے، محمد کے ساتھ مزار میں بھی جا سکتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر نے یہ جملے نہ کہے۔ صحابہ کا اعزاز ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کبھی سجدے میں یا حیو یا قیوم کا ترانہ۔ اور میرے عزیزوں اللہ اکبر، اللہ جل شانہ ہمارے قصوروں کو معاف فرمائے۔ ہمیں تو کبھی اللہ کا نام مصیبت میں یاد نہیں آتا، خوشی میں تو دور کی بات ہے۔ بیماری آئی ڈاکٹر کے پاس بھاگیں گے، پریشانی آ گئی کسی اپنے سے بڑے کے پاس بھاگیں گے، اللہ کے پاس تو کسی کو آنے کو دل ہی کوئی نہیں کرتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب حالات آئے، رحمت دو عالم نے ہاتھ اٹھا کے کس سے مانگا؟ کس سے مانگا میرے عزیزوں؟ اللہ اکبر، ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہے اور کیا کہنے، اللہم انت لی الہ العالمین، یہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے، پروردگار عالم بڑی محنتوں سے میں نے کمائی حاصل کی، الہ العالمین ان کے لیے یا اللہ میں نے پتے بھی چبائے، یہ جماعت میں نے تیار کی، پروردگار عالم میں اپنے گھر سے بے گھر بھی ہوا، یہ جماعت میں نے تیار کی، پروردگار عالم یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تو نے قرآن میں بیان کر دیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، پروردگار عالم یہ وہی جماعت ہے، ان کا امتحان کاغذ سے نہیں ہوا، ان کا امتحان کاغذ قلم سے نہیں ہوا، پروردگار عالم کبھی ان کے بچوں کو تو نے ذبح کروایا، الہ العالمین امتحان لینے پر آیا، کبھی بیوی بچوں سے ان کو چھڑا دیا، پروردگار عالم امتحان لینے کے اوپر آئے، اللہ اکبر، تنہ تنہا میدان کے اندر آ کے بیٹھ گئے، یا اللہ آج تیرا محمد ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، یا اللہ اگر یہ ہیں تو تیرا دین رہے گا، یا اللہ اگر یہ دنیا سے چلے گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا بھی باقی کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جملے سنے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خیمے کے پاس کہنے لگے میں 3 مرتبہ آیا، میرے سے تو حضور کی حالت دیکھی نہ گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، آپ خیمے کے اندر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کے رسول اللہ کی مدد آ گئی۔ رحمت دو عالم کے آنسو تھمنے نہ پا رہے تھے، صحابہ اکرام کی بھی آنکھوں میں آنسو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کہنے لگے گڑ گڑ کی آواز آئی،
بدر کا میدان سارا ہل گیا. میں دوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسی آواز تھی؟ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا, آپ نے فرمایا علی مبارک ہو, جبرائیل 500 فرشتوں کو لے کے میدان کے اندر آ گیا ہے. علی مبارک ہو, جبرائیل کے گھوڑے کے کھروں کے اوپر گرد لگا ہوا ہے. اللہ اکبر. جبرائیل اللہ علی. میرے عزیزوں وہ تو نوری مخلوق ہے, انہیں کیا پتا لڑنا کیسے ہے, انہیں کیا پتا تلوار کیسے چلانی ہے, انہیں کیا پتا تلوار کیسے پکڑنی ہے. اللہ اکبر. قربان جاؤں صحابہ تمہاری عزت پر, قربان جاؤں صحابہ تمہاری بلندیوں پر, قربان جاؤں صحابہ تمہارے شان پر. جبرائیل بھی تمہارے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا. جبرائیل کہنے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں پھر میدان میں چلا گیا. اللہ اکبر. پھر گڑ گڑ کی آواز آئی, میرے سے برداشت نہ ہوئی. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑا ہوا آیا. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آواز کیسی؟ آپ نے فرمایا علی مبارک ہو, میکائیل بھی 500 فرشتوں کے ساتھ آ گیا ہے. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہ چلا, ہمارے ساتھ فرشتے آ کے کھڑے ہو گئے. حضرت عباس کہتے ہیں آواز آ رہی تھی اقزم یا حیزم, اقزم یا حیزم. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حیزم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے. جبرائیل علیہ السلام ایڑ لگا رہے اور کہہ رہے ہے حیزم جلدی کر, محمد کے یاروں کے ساتھ ہم نے میدان بدر کے اندر اترنا ہے. ادھر میرے عزیزوں ابو جہل نے آواز لگائی حل من مبارز, ہے کوئی ہمارے مقابلے کا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معوذ یا رسول اللہ معاذ. رحمت دو عالم حکم. آپ نے فرمایا اترو میدان کے اندر. اللہ غنی. جب یہ انصار مدینہ میدان کے اندر اترے تو ادھر سے آواز لگی عتبہ شیبہ اللہ اکبر. یہ میدان کے اندر آئے اور آ کے کہنے لگے کون ہو؟ کہ انصار مدینہ. کہ چلو چلو چلو, تم ہمارے معیار کے کوئی نہیں, وہ مکے کے لوگوں کو بھیجو جو بگھوڑے بل کے ہمارے پاس آئے. اللہ اکبر. یہ انصار رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو ہمارے سے لڑنا نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں مکے کے لوگوں کو بھیجو. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا حمزہ لبئی, آپ نے فرمایا علی کا لبئی. بوڑھے صحابی تھے عبیدہ لبئی. آپ نے فرمایا نکلو. اب یہ جب نکلے زرے پہن رکھی تھی. اللہ غنی. ادھر ابو سفیان, ادھر ابو جہل, ادھر سرداران قریش عتبہ شیبہ. کہنے لگے کون ہو؟ انہوں نے کہا حمزہ. اللہ اکبر. کون ہو؟ کہ علی. کون ہو؟ عبیدہ. کہنے لگا ہاں یہ لوگ ہمارے جوڑ کے آئے ہیں. جب میدان کے اندر اترے تینوں نبی کے یاروں نے ایک ایک وار کر کے تینوں کو جہنم رسید کر دیا. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی پر چوٹ لگی, ضرب لگی, تلوار لگی, ہڈی کا گودا باہر نکل آیا. بوڑھا صحابی زمین پر لیٹ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن کا مقابلہ کیا, واصل جہنم کیا. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کندھے پر اٹھا کے لائے, رحمت دو عالم کے پاؤں میں لا کے رکھ دیا. حضور کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے اللہ کے نبی چوٹ یہاں لگی, میں شہید ہوں نا. رحمت دو عالم کی آنکھوں میں آنسو آئے. آپ نے فرمایا ہاں پروردگار عالم نے تجھے اپنے کھاتے میں شہید لکھ دیا ہے. کہنے لگے فزت برب الکعبہ. پھر تو اللہ کی عزت کی قسم, کعبے کے رب کی قسم, میں تو کامیاب ہو گیا. ان کی جان نکل گئی. حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ اکبر. ان کی اماں اپنے بیٹے کا گریبان پکڑ کے کہتی ہے یہ میدان ہے, میرے بیٹے اس میدان میں جانا اس نیت سے کہ تُنے واپس کوئی نہیں آنا. حضرت حارثہ کہتے ہیں اماں جیسا تو حکم کرے گی میں تیار ہوں. جب یہ میدان کے اندر اترے اللہ اکبر, شہید ہو گئے. ان کی ماں کو پتہ لگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. کہتے ادھر حضرت حارثہ کی میت پڑی تھی. ماں نے بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھا بلکہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا. رحمت دو عالم کے پاس آئی. کہنے کملی والے اس وقت تک چہرہ نہیں دیکھوں گی جب تک تسلی نہیں ہو جائے گی میرا بیٹا جنت میں چلا گیا ہے کہ نہیں چلا گیا. اللہ اکبر. کبھی مائیں ایسی ہوا کرتی تھی اللہ غنی, اب تو بچوں کو مسجد میں جانے سے مائیں روکتی ہیں. کبھی مائیں قرآن کی لوریاں دے کے غازی پیدا کیا کرتی تھی, کبھی مجاہد پیدا کیا کرتی تھی, کبھی شہادت کے ماں لوریاں دیا کرتی تھی. کہاں چلا گیا جہاد, کہاں چلا گیا اللہ کے راستے میں لڑنے کا جذبہ. اب تو میرے عزیزوں جو میرا نوجوان
2 گھنٹے اپنے ہیئر سٹائل کے اوپر لگا دے، وہ پاکستان اور اسلام کے لیے کہاں میدان کے اندر اترے گا؟ مسلمانوں، جہاد مسلمانوں کا زیور تھا، جہاد مسلمانوں کا بہت بڑا ہتھیار تھا۔ جب تک اللہ کے فضل و کرم سے اس امت میں جہاد رہا، کوئی کفر میلی آنکھ سے اسلام کی طرف نہیں دیکھتا تھا، اور جب جہاد ختم ہو گیا تو آج میرے عزیزو حالات ہمارے سامنے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اماں کہنے لگی پہلے مجھے تسلی دو۔ رحمت دو عالم نے آنکھیں بند فرمائی، پھر آسمان کی طرف دیکھا، مسکرا کے فرمایا اے حارثہ کی اماں، ایک جنت اللہ کی تھوڑی ہے، اللہ کی تو بہت ساری جنت ہے۔ تجھے پتہ ہے تیرا بیٹا بدر کے میدان میں شہید ہوا، پروردگار عالم نے سب سے اعلیٰ جنت کے اندر اس کو داخل فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت حارثہ کی ماں آئی اور اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کے کہنے لگی مبارک ہو بیٹا، واہ واہ حارثہ، تو نے ماں کی دودھ کا حق ہی ادا کر دیا ہے۔ ادھر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے عزیزو اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا رہے۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے سجدے سے اٹھے، اللہ کا پاک پیغمبر تلوار لے کے خود میدان کے اندر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ مکے کے کافروں نے دیکھا یہ کون ہے جو پتھر کھا کر آنسو بہانے والا، جو اذیتیں برداشت کر کے دعائیں دینے والا، آج خود تلوار لے کے میدان کے اندر آ گیا۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، تلوار لے کے میدان کے اندر، صحابہ آگے بڑھو، اور جہاں جہاں سے رسول اللہ کی سواری جا رہی تھی آپ فرمانے دو میرے صحابہ جنت کی طرف سبقت کرو، دوڑو جنت کی طرف۔ ایک صحابی کھجور کھا رہا تھا، آپ نے فرمایا دوڑ جنت کی طرف، عرضها السماوات، جس کی لمبائی چوڑائی زمین آسمان سے زیادہ ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ واقعی، پھر یوں کر کے اپنی کھجور پھینکی اور میدان کے اندر اترے، شہید ہوئے۔ ابھی کھجور کا دانہ منہ کے اندر ہی چبا رہے تھے، شہادت کا رتبہ پایا۔ آپ نے فرمایا دیکھو ابھی کھجور کھا رہا تھا، ابھی جنت کی گھاس کے اوپر سیر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر دونوں جوان وہی بچے جو میرے عزیز و افرا کے بیٹے، اللہ اکبر، اماں جن کو لے کے آئی تھی اور کہا تھا ان کو قبول فرما لیجئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ان کے پاس آئے، قد چھوٹا، پنجوں کے بل کان میں، کہنے لگے چچا ہمارے پر آج احسان کرے گا؟ کہ کیا بات ہے بیٹے؟ کہ چچا ذرا بتا دے، ہمیں پہچان نہیں کہ ابو جہل کون ہے۔ کہنے لگے کیا کریں گے، کیا کرو گے بچے؟ کہنے لگے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ اللہ اکبر۔ اس 15 سال کے بچے کو قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ اس 14 سال کے معوذ معاذ کو کیا جواب دو گے؟ مسلمانوں ایمان اتنا کمزور ہو گیا، کبھی فرانس اٹھتا ہے، کبھی ڈنمارک اٹھتا ہے، کبھی آسیہ ملعونہ اٹھتی ہے، کبھی ریمنڈ ڈیوس اٹھتا ہے۔ مسلمانوں تمہیں روٹی کپڑے مکان کا لالچ دیا ہوا، جاؤ فاطمہ کی قبر پہ جا کے دیکھو، جاؤ ماں عائشہ کا دوپٹہ دیکھو، اللہ اکبر، جس کی رو رو کے چنی گیلی ہو گئی تھی، اللہ اکبر، حضور کی رحلت کے وقت۔ جاؤ جاؤ ابو بکر عمر سے جا کے پوچھو، جاؤ نبی کے 1.25 لاکھ صحابہ سے جا کے پوچھو کہ آج رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملک پاکستان ہے، ہم پاکستان کے مخالف نہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کے مخالف نہیں، اللہ اکبر، بابا مشرق علامہ اقبال کے مخالف نہیں، لیکن مسلمانوں، حکمرانوں، ہوش کے نہ کھل لو، تمہارے ملک کے اندر بانی پاکستان کی عزت محفوظ ہے، تمہارے ملک کے اندر بابا مشرق کی عزت محفوظ نہیں، محفوظ تو حسین کے نانے کی عزت محفوظ کوئی نہیں۔ جو گلی کا چوڑا چمار کھڑا ہوتا ہے، ختم نبوت پر انگلی اٹھا دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، اپنے اندر احساس پیدا کرو، اپنے اندر احساس پیدا کرو۔ تم دنیا کو گستاخ کہتے ہو، ہم کون سا عاشق ہے؟ کیا ہمارا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے؟ کیا ہمارا لباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے؟ کیا ہمارا کاروبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے؟ کیا ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے؟ جاؤ جاؤ حیا کے آئینے میں
اس شیشے کے آئینے میں نہیں، حیا کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو، ایمانی غیرت کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو، سر سے لے کر پاؤں کے نخل تک مجھے بتاؤ تو صحیح کون سا طریقہ جسم کا حصہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا جلتا ہے۔ حضرت سبعاد رضی اللہ تعالیٰ رحمت دو عالم صفے سیدھی کرا رہے ہیں، آپ نے چھڑی مبارک اٹھائی اور آپ کے پیٹ پہ یوں کر کے ماری، آپ نے فرمایا لین میں کھڑا ہو جا، ان کی سی کر کے آواز نکلی، حضور پلٹے، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ جی آپ کی چھڑی سے مجھے تکلیف ہوئی۔ واہ واہ، کبھی بیٹیوں کے حق کا دفاع کرنے والا، کبھی عورتوں کے حق کا دفاع کرنے والا، کبھی یتیموں کے حق کا دفاع کرنے والا، کبھی غریبوں کے حق کے لیے لڑنے والا، کبھی اپنے پرایوں کے لیے لڑنے والا، کبھی اپنے پرایوں کا غم کھانے والا، پیچھے آ گئے، فرمایا سوال لے بدلہ لے لے، قیامت کے دن میرے سے سوال نہ کرنا، اللہ کے دربار میں میرے سے بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اب یہ بھی موج میں آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں آپ نے چھڑی یہاں ماری، میرے تل کے اوپر کوئی کپڑا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہ پھر بدلہ لوں گا، آپ بھی تو اپنا کرتا اتاریے۔ رحمت دو عالم نے اپنا گریبان مبارک کھولا اور اپنا کرتا مبارک اتارا اور چھڑی مبارک دی کہ سواد آ جا بدلہ لے لے۔ انہوں نے چھڑی سائڈ پہ رکھی اور آ کے حضور کے جسم سے لپٹ کے رونے لگ گئے۔ رحمت دو عالم نے فرمایا سواد کیا ہوا؟ کہ کملی والے میدان کے اندر اتر کے جا رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ واپس میں نے آنا کوئی نہیں، کملی والے میری آخری خواہش یہ کہ تیرے گلے لگ کے چلا جاؤں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گلے سے لگایا، پھر میدان کے اندر اترا، شہادت کا جام رتبہ پا کے اللہ کے ہاں قبول ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دو بچے اللہ اکبر کیا کہہ رہے ہیں؟ سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے میں نے کان میں کہا اس کی حفاظت کے لیے ہے ایک فوج کا دستہ۔ چھوٹا بولا وہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ، بس آپ ہمیں بتلائیے کہاں ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یوں کر کے میں نے انگلی کا اشارہ کیا، میں نے دائیں بائیں دیکھا، نہ معوذ نظر آیا نہ معاذ نظر آیا، اور میں نے دیکھا ایک بھائی اتنی سی تلوار لے کر اپنے دونوں ہاتھوں سے، دوسرے بھائی نے اسے پیچھے کندھوں سے پکڑ رکھا ہے، اپنی تلوار پورے زور سے ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگوں پہ ماری، 4 پیر کاٹ دیے، ابو جہل کو زمین پہ گرایا، اور دوسرے نے لا کے تلوار یوں کر کے سینے میں ماری، اور دونوں تلواریں گیلی کر کے خون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ یا رسول اللہ ہم نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو قتل کر دیا۔ حضور نے فرمایا تم نے کوئی نہیں کیا۔ یا رسول اللہ ہم نے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھی اپنی تلواریں لے کے آؤ۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس تلواریں آئی، رحمت دو عالم نے تلواروں پہ خون دیکھا، پھر دونوں تلواروں کو یوں کر کے سونگا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن 2 ننھے مسلمان مجاہدوں سے قتل ہو گیا ہے، واقعی تم نے ابو جہل کو قتل کیا۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گردن مجھے کاٹنے دیجئے۔ یہ کون؟ عبداللہ بن مسعود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے اجازت لی، اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے میں حرم میں جا کے قرآن سناؤں۔ آپ نے فرمایا ابھی ہماری اکثریت کوئی نہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ بس آپ مجھے اجازت دے، میرا زور زور سے قرآن پاک پڑھنے کو دل کر رہا ہے۔ آپ رحمت دو عالم نے اجازت دی اور جا کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب قرآن کریم کی تلاوت کی، ابو جہل سے برداشت نہ ہوا، اتنی زور سے منہ پر تھپڑ مارا، عبداللہ بن مسعود کے کان کا پردہ ہی پھٹ گیا۔ رحمت دو عالم کے پاس آئے، اللہ کے نبی میرے کان کا پردہ پھٹ گیا۔ وہ وقت یاد تھا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ میں اس کی گردن اتاروں گا۔ آپ نے فرمایا جا۔ اب یہ 3 مجاہد پہنچے، حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالی، عبداللہ بن مسعود سینے پر جا کے بیٹھ گئے۔ ننھا سا صحابی، کمزور سارے صحابہ میں، اپنی تلوار نکالی۔ ابو جہل زخمی تھا، آخری سانسیں تھی، کہنے لگا ذرا گردن یہاں سے کاٹنا، یہاں سے کاٹ، لمبی کر کے کاٹنا تاکہ پتہ لگے سردار کی گردن کٹ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔
70 میرے عزیزوں قیدی بنے، 70 جہنم کا لقمہ بنے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان سے ایک دن پہلے صحابہ اکرام کو لکڑی کے چھڑی سے اشارے بتلا رہے، یہاں یہ گرے گا، یہاں یہ گرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری آنکھ نے دیکھا نبی کی چھڑی جہاں لگی تھی مکے کے کافر وہیں گرے۔ پھر سب کو رحمت دو عالم نے حکم دیا کہ ان کو بدر کے کنویں کے اندر ڈال دو۔ پھر رحمت دو عالم بدر کے کنویں کے پاس کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہاں ہے ابو جہل، کہاں ہے شیبہ، کہاں ہے عتبہ؟ اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام بلند کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں ادھر اللہ کا حکم آیا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جب اللہ تمہیں غالب کرے، اللہ تمہاری مدد کرے، تمہیں مغلوب کون کر سکتا ہے؟ مسلمانوں یہ بات بدر والوں کی سمجھ میں تو آ گئی، یہ ان لوگوں کی سمجھ کے اندر تو آ گئی جن کے پاس ایٹمی طاقت نہیں تھی، ان لوگوں کی سمجھ میں تو آ گئی جن کے پاس شاہین غوری میزائل نہ تھا، یہ ان لوگوں کی سمجھ میں آ گئی جن کے پاس ہتھیار نہ تھے۔ لیکن مسلمانوں آج ہماری سمجھ میں نہیں آئی، آج ہم ایٹم بم کو ساتھ لیتے ہیں، اللہ کی مدد کو ساتھ نہیں لیتے۔ مسلمانوں ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ جب غالب کر دے، جب اللہ کی مدد آ جائے، جب اللہ ساتھ ہو جائے، تمہیں کون شکست دے سکتا ہے؟ مسلمانوں آ جاؤ، اللہ کی مدد ساتھ لینے کے لیے اسے راضی کرو، اللہ کی مدد ساتھ لینے کے لیے اس کے دربار میں رجوع کرو، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اکثرت کے مقابلے میں 1000 کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی۔ ادھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ آپ نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی، ان دو شخصوں کو اپنی سواری پر بٹھایا اور کہا جاؤ مدینے کے اندر جا کر پیغام دے دو، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ اب جب یہ صحابہ دوڑے، حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے پاس آیا، زید بن حارثہ ان کے پاس آیا، میں نے کہا ابا واقعی مسلمانوں کو فتح ہوئی؟ کہاں بیٹے اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ مکے کے مدینے کے منافق کہتے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا، 313 2 گھوڑے 70 اونٹ لے کے گئے، یہ کیسے فاتح بن کے آ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ادھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مدینے کی گلی میں شور مچ گیا کہ اللہ کے پیغمبر آ رہے ہیں۔ وہی دف نکلی، وہی میرے عزیزوں مدینے کی بچوں نے استقبال کیا جب سب سے پہلے آمد مدینہ پر استقبال ہوا تھا کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، دف لے کے بچیاں پہاڑیوں کی ٹیلے پر اونچی جگہ پہ کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم مسکراتے مسکراتے مدینہ شریف کے اندر آئے۔ 2 صحابہ حضرت اسامہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہ بدر کے میدان میں حضور علیہ السلام کے ساتھ گئے۔ آپ نے ان کو واپس بھیج دیا تھا کہ جاؤ میری بیٹی رقیہ کی تیمارداری کرنا، جو بدر میں تلوار چلانے والوں کو اجر ملے گا، میری بیٹی کی تیمارداری پر اللہ تمہیں وہ اجر عطا فرمائے گا۔ رحمت دو عالم فتح کی خوشی لے کے مدینے میں آ رہے ہیں۔ حضرت اسامہ دوڑے آئے کہ یا رسول اللہ پہلے مسجد جائیں گے کہ قبرستان جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ خیر کرے۔ اسامہ کیا ہوا؟ کہ جس بیٹی کو بیمار چھوڑ کے گئے تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جنت البقیع میں گئے، کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عثمان اپنی باہوں میں سر رکھ کے بیٹھے ہوئے، اما رقیہ کی قبر تیار ہو رہی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس پہنچے، تاریخی الفاظ فرمائے کہ رقیہ ابے کے آنے کا تو انتظار کر لیتی، اے رقیہ ابے کے آنے کا انتظار کر لیتی۔ حضرت عثمان کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی، اللہ اکبر، اٹھے کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو قبر سے مٹی ہٹا کر آپ کو آپ کی بیٹی کا چہرہ دکھا دیں۔ فرمایا نہیں، بس اسے اللہ کے سپرد کر دو۔ میری بیٹی، اللہ اکبر، تیرا باپ تجھے قبر میں تو نہ دیکھ سکا لیکن انشاءاللہ تو اپنے باپ کے ساتھ حوض کوثر پر ضرور ملاقات کرے گی۔ میرے عزیزوں، اللہ اکبر،
دردوں کو بٹانے والا، دکھوں کو بٹانے والا، کتنی دکھوں کے ساتھ زندگی گزار کر رحمت للعالمین امت کا غم خار، میرے عزیزو ادھر خوشی پر غمی آ رہی، غمی پہ خوشی آ رہی، ہر کچھ برداشت کر رہے ہیں، لیکن امت کو سبق دے کے گئے، خوشی ہو غمی ہو پریشانی ہو حال ہو بدحال ہو، ہر حالت میں تم نے اپنے اللہ کو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا ہے۔ مسلمانوں آج ہمارے پر جو حالات آئے ہوئے ہیں، جو آج ہمارے پہ پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا۔ آج الحمدللہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے، رمضان آ گیا، کس طرح روزے رکھیں گے، کیا کریں گے؟ 17واں روزہ میرے عزیزو جا رہا ہے، رہ گئے پیچھے 12-13، پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ وہاں عبدالرزاق میں بیٹھتے تھے، یہاں میرے عزیزو سامنے حاجی احمد علی بیٹھا ہوا کرتا تھا، یہاں وہ سیف اللہ بیٹھا کرتا تھا، کہاں چلے گئے پتہ نہیں، زمین کس کس کو نکل گئی، اور پتہ نہیں کتنے گبرو جوان تھے۔ یقین جانو، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کوئی ایسا جمعہ جس میں کسی مرنے والے کی دعا نہ ہوتی ہو؟ یہاں سب کے اندر بیٹھنے والے، وہ پوری مسجد کے اندر رونقیں بکھیرنے والا کہاں چلا گیا؟ ایک حاجن بی بی بیٹھی ہوا کرتی تھی، بوڑھی عورت موٹر سائیکل پہ آیا کرتی تھی، اللہ اکبر، اس کا بھی گھر کا راستہ تلاش کرتے کرتے موت اس کے دروازے پہ پہنچ گئی، وہ بھی بنو من مٹی کے نیچے چلی گئی۔ لیکن اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ غنی، ماں ہوا کرتی ہے، میری ہمت کوئی نہیں، ورنہ میں تمہیں ماں پر 2 جملے بول کے بتاتا۔ باپ ہوا کرتا ہے، اللہ اکبر، نہ قدرے نہ بنو قدردان بنو، نہ قدرے نہ بنو قدردان بنو۔ عید کی خریداری میں ماں باپ کو آگے آگے رکھو، عید کی خریداری میں بہن بھائیوں کو آگے آگے رکھو۔ 10 جوڑے بنائے 2 بنا دو بہن بھائیوں کے، 10 جوڑے بنائے 2 بنا دو ماں باپ کے۔ رب کعبہ کی قسم، اپنا جوڑا بنائے 1000 کا بنائے یا 10,000 کا حساب ہوگا، کمائی میں سے ماں باپ کا بنائے گا حساب کوئی نہیں ہوگا، بیوہ بہن کا بنائے گا، یتیم بھتیجوں کا بنائے گا، یتیم بھتیجوں کا بنائے گا۔ وہ بھی تو ویڑا تک رہی ہے، وہ بھی تو دروازہ تک رہی ہے، جن کا باپ مر گیا 4 چاچوں کا انتظار کر رہی ہے، 2 ماموں کا انتظار کر رہی ہے۔ اور جاؤ جو اس وقت گھر کے اندر بیٹھ کے رو رہی ہے کہ پچھلے سال ابا چوڑیاں دلایا تھا، پچھلے سال ابا مہندی دلایا تھا، مرضی کے کپڑے لے کے آیا تھا، جوانوں اللہ نے تمہیں مال عطا فرمایا، ایسے چہروں پہ مسکراہٹ لے کے آؤ جن کے گھر سے جنازے اٹھنے کے بعد سال ہو گیا، ان کے چہرے پہ مسکراہٹیں نہیں آئی، لیکن آج فقیر تمہارے آگے، اللہ کی قسم میں 5 دن پہلے موت کے بالکل قریب سے آیا، میرے گھر کے اندر ایک رونا بچ گیا تھا، منہ سے خون میری سانس ہی نہیں آ رہی تھی، میرے کہا عبداللہ نان تیرے پر بھی موت آ سکتی ہے اور آئے گی، آج نہیں کل آئے گی، بچ کے مرے گا، مر کے بچے گا، یہ کیفیت سب کے پاس ہونے والی ہے۔ یقین جانو توڑ کے رکھ دیا اندر سے۔ اور میرے پیاروں، اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں، چھوڑ دو دل کے، چھوڑ دو آپس کے جھگڑے، چھوڑ دو ایک دوسرے سے ناراضگیاں۔ قبر کے اندر میرے عزیزو کچھ کام نہیں آتا، یہ جھگڑے سارے دنیا کے، پڑ جاؤ ماں باپ کے پیروں میں، لگا لو بہن بھائیوں کو اپنے سینے سے، کوئی غریب کوئی امیر یہ اللہ کی تقسیم ہے، ہاں کوئی امیر کوئی غریب یہ اللہ کی تقسیم ہے، کوئی کالا کوئی گورا یہ اللہ کی تقسیم ہے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اور لوگوں پاکستان پھرتا ہوں، رب کعبہ کی قسم، نہ ماں باپ کا پیار ملتا ہے، نہ بہن بھائیوں کا ساتھ ملتا ہے، نہ پیسے سے، نہ چاندی سے، نہ سونے سے، نہ ڈالر سے، نہ پاؤنڈ سے، یہ تو نصیبوں سے ملا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آج جا کے اجڑے بیڑوں کو آباد کر دینا اور جمعہ پڑھ کے جانا، دراز محل کے گھر چلے جانا، دراز بھائی کے گھر چلے جانا اور جا کے دروازہ کھول کے کہنا آجا ویرا ٹھنڈ پا دے، روح افزا پی کے ٹھنڈ نہیں پڑتی، تجھے سینے سے ساتھ لگاؤں گا ٹھنڈ پڑے گی۔ آج میرے عزیزو تمہیں عبدالحنان ہاتھ جوڑ کے اللہ رسول کا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں،
آج بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے سے ناراضگیاں ختم کر دو اور اللہ سے سچی معافی مانگ لو اور کوئی یا اللہ اپنا ساتھ عطا فرما دے، ہمیں تو مل جا، رب مل گیا تو سب کچھ مل گیا، رب کا حبیب مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ آج اللہ کے دربار میں سچے دل سے سارے معافی مانگو اور زبان حال سے کہو یا اللہ میری توبہ، بلند آواز سے کہو یا اللہ میری توبہ، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ ماں باپ مر گئے تو اللہ مغفرت فرمائے، جن کے زندہ ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ یہ مولانا صدیق ربانی کی گھر والی بوڑھی عورت 85-90 سال کی، پرسوں میرے سے بات نہیں ہو رہی تھی، پھول کر کے خدا کی قسم چیخیں مار کے رو رہی تھی، کہنے لگی پترا میرے تے کسے دسیا کوئی نہیں، ہائے میں مر جاواں، میرے بچے نو کی ہو گیا۔ جب یہ ماں رو کے دکھا رہی تھی تو 7 سال پہلے فوت ہونے والی مجھے اپنی ماں یاد آ رہی تھی۔ میں نے کہا ہے اللہ کی قسم پوری دنیا سے اتنے پھول، پوری دنیا سے۔ ایک عورت پنڈی سے چیخ چیخ کے رو کے کہہ رہی تھی مولوی صاحب آگ لگے میرے بچوں کو، یا اللہ اس کی بیماری مجھے دے دے۔ میرے کہا میری بہن تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ مولوی صاحب تم سکر کے اندر اللہ کی قسم سننے والوں میں رونا میں اتنی لوگوں نے کی دعائیں دی، یہ دعاؤں کی برکت سے اللہ نے مجھے دوبارہ کھڑا کیا۔ میرے عزیزوں بس اللہ کے واسطے غلطی میرے سے کبھی ہوئی، غلطی آپ سے کبھی ہوئی، سارے ایک دوسرے کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں، پھر زبان حال سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ جن کے چلے گئے اللہ مغفرت فرما دے، جن کے ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہماری زندگیاں دین اسلام کے لیے قبول فرمائے، ختم نبوت کا مجاہد بنائے، ختم نبوت کا بھی اللہ مجاہد بنائے۔ دین کا کام جس درجے میں اللہ لینا چاہے لے، دعوت و تبلیغ کے شعبے میں نقل و حرکت میں اللہ میں قبول فرمائے۔ آخری عشرے میں اللہ کے راستے میں 3 دن لگانے کا ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ آخری عشرے میں اللہ کے راستے میں 3 دن لگائیں، کوشش کریں گے نا سارے انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائی جو موجودہ اس وقت بیماری ہے، آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہماری جان چھڑا دے۔ حکومت کی طرف سے جو احتیاطی تدابیر ہیں، فاصلہ رکھ کے نماز پڑھنا اور ماسک لگانا، سینیٹائزر کا استعمال کرنا اور دکانوں پر رش وغیرہ، بھائی اس کا خیال کریں۔ اب دیکھیں اب لوگ جرمانہ بھی تو دے رہے ہیں نا، لوگ مارے بھی تو کھا رہے ہیں نا، ڈنڈے بھی تو کھا رہے ہیں نا، تو بھائی ہم تو عزت دار لوگ ہیں، عزت دار ہم قوم ہیں، ماسک پہن کر اب جو ہے مسجد کے اندر بھی آئیں، دکانوں پر بھی ماسک پہن کر، خریداری کرنے جائیں تو ماسک پہن کر، اس طریقے سے مسجد میں کم سے کم جو ہے وہ پھر 1.5 فٹ کا فاصلہ رکھ کے نماز پڑھیں۔ اللہ نہ کرے ہماری ہمدردی کی وجہ سے اور حکومت کی طرف سے کوئی سختی آ جائے اور سخت اعلان ہو جائے، جیسے پچھلے سال مسجدوں کی پابندی کا، اعتکاف کا دیکھ لیں بھی اس کا معاملہ درمیان کے اندر ہے، لیکن ہمارا الحمدللہ تمام SOPs کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ اجتماعی اعتکاف کروائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی 3 دن باقی ہیں اور 20 رمضان کی عصر کی نماز سے پہلے جو اپنا شناختی کارڈ دیں گے انشاءاللہ ان کے لیے اعتکاف کا بندوبست یہاں مسجد کے اندر ہوگا، اور اپنے آپ سے پہلے رزقیہ صرف آپ اپنا بستر لے کے آئیں گے، باقی جو آپ کے مقدر کی افطاری سحری صدقے زکوٰۃ خیرات سے پاک اللہ کے نام پر انشاءاللہ، وہ تو میں بھی کھا سکتا ہوں، یہ بھی کھا سکتے ہیں، تو جو حضرات اعتکاف کرنا چاہیں انشاءاللہ تمام سہولیات کے ساتھ آپ جامع عثمانیہ کے اندر اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا نماز جمعہ کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ جمعۃ الوداع ہمارا جو اگلا جمعہ آ رہا ہے، ہر سال کی طرح مدرسہ جامع عثمانیہ کے لیے تعاون ہوتا ہے انشاءاللہ۔ ہم آئندہ جمعے بھائی زکوٰۃ خیرات عطیات فطرانے میں جامع عثمانیہ کے ساتھ انشاءاللہ تعاون کریں گے نا انشاءاللہ تعالی، سارے کوشش کریں گے۔ اور انشاءاللہ پھر ابھی اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات اگلے جمعے انشاءاللہ کوئی ترتیب اس کی بناؤں گا۔ اللہ پاک ہمارا کہنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔